بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اوقات نماز سے متعلق احکام و مسائل۔ باب نمبر 1، نمازوں کے اوقات اور ان کی فضیلت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجاہت بلا شبہ اہل ایمان پر پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے۔ موقوتاً کے معنی ہیں وقت مقررہ پر، یعنی اللہ نے ان کے لیے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ حدیث نمبر 521، حضرت ابن صحاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ایک دن عصر کی نماز کو مؤخر کر دیا تو ان کے پاس حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ آئے اور ان سے کہا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب عراق میں گورنر تھے تو ایک دن ان سے نماز میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے مغیرہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا کی؟ پھر دوسری نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر تیسری نماز کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ پھر چوتھی نماز کے وقت بھی دونوں نے اکٹھے نماز پڑھی۔ پھر پانچویں نماز کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی نماز ادا کی۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے اسی طرح نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے عروہ رحمۃ اللہ سے فرمایا، آپ ذرا سوچ سمجھ کر بیان کریں، کیا واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اوقات نماز کی نشاندہی کی تھی؟ حضرت عروہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ حضرت بشیر بن ابو مسعود اسی طرح اپنے والد ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح اپنے والد ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ حدیث نمبر 522، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر اس حالت میں پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی تھی، قبل اس کے کہ سایہ اس کی دیواروں پر نمایاں ہو۔ باب نمبر 2، ارشاد باری تعالیٰ، اس کی طرف رجوع کرو اور اس سے ڈرتے رہو، نماز کی پابندی کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ کا بیان۔ حدیث نمبر 523، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارا تعلق ربیہ قبیلے سے ہے اور ہم آپ کے ہاں صرف حرمت والے مہینوں میں حاضری دے سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ایسی باتوں کی تلقین کریں جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے باقی ماندہ لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانا، پھر اس کی وضاحت فرمائی، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، نیز نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ مجھے ادا کرنا، اور میں دبا، ہنتم، مکبر اور نکیر کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ باب نمبر 3، اقامت صلاۃ پر بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 524، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ باب نمبر 4، نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث نمبر 525، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا، تم میں سے کس کو فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ میں نے عرض کیا،
مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ تم ہی اس قسم کی بات کرنے کے متعلق جرأت کر سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا آپ نے فرمایا تھا انسان کا وہ فتنہ جو اس کے گھر بار مال و اولاد اور اس کے ہمسایوں میں ہوتا ہے اسے تو نماز روزہ صدقہ و خیرات امر بالمعروف نہیں اور نہیں ان المنکر مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا مقصد اس قسم کے فتنے کے متعلق معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ میں اس فتنے کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح موزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المومنین اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ توڑا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے تو پھر کبھی بند نہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کو جانتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جیسے کل آنے والے دن سے پہلے رات آتی ہے۔ میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی جو جیستان نہ تھی۔ ہم لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس دروازے کے متعلق سوال کرنے سے مرعوب تھے، لہذا ہم نے اپنے ساتھی مشروب سے کہا۔ چنانچہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کے بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 526 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو بوسہ دے دیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو اپنے گناہ سے مطلع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی دن کے دونوں کناروں یعنی صبح و شام نماز پابندی سے پڑھا کرو اور رات کے حصوں میں بھی اس کا اہتمام کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ حکم خاص میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے۔ باب نمبر 5 نماز بر وقت پڑھنے کی فضیلت حدیث نمبر 527 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کی بر وقت ادائیگی۔ انہوں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس قدر بیان کیا اگر میں مزید پوچھتا تو آپ اور بیان فرماتے۔ باب نمبر 6 پانچوں نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں حدیث نمبر 528 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر جا رہی ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو یہ کام اس پر کچھ بھی میل کچیل چھوڑے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ایسا کرنے سے کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ باب نمبر 7 بے وقت نماز پڑھ کر اسے ضائع کرنا حدیث نمبر 529 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں تھی ان میں سے اب میں کوئی بات نہیں پاتا۔ عرض کیا گیا نماز تو باقی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نماز کا جو حال تم نے کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے حدیث نمبر 530 حضرت امام زہری سے روایت ہے انہوں نے کہا میں ایک دن دمشق میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہاں نماز تھی اسے بھی اب ضائع کیا جا رہا ہے۔ بکر بن خلف نے کہا ہمیں محمد بن بکر برسانی نے ان کو عثمان بن ابی رواد نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ باب نمبر 8 نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے
حدیث نمبر 531۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی دائیں جانب نہ تھوکے، البتہ بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اس روایت میں سعید بن عروبہ اپنے شیخ حضرت قتادہ سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، نمازی کو اپنے سامنے یا آگے نہیں تھوکنا چاہیے، لیکن بائیں جانب یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ صوبہ کی روایت میں ہے، اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھوکو، بائیں جانب یا قدموں کے نیچے تھوک لے۔ حمید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کیا، قبلے کی جانب یا دائیں طرف نہ تھوکو، ہاں اگر بائیں جانب یا قدموں کے نیچے تھوک لے تو کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 532۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، سجدہ اچھی طرح اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے، اگر اسے تھوکنے کی ضرورت ہو تو اپنے آگے اور دائیں جانب نہ تھوکے، کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ باب نمبر 9، گرمی کی شدت میں نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں ادا کرنا۔ حدیث نمبر 533، 534۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 535۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موذن نے ایک مرتبہ ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا، وقت کو ذرا ٹھنڈا ہو جانے دو، وقت کو ذرا ٹھنڈا ہو جانے دو، یا فرمایا، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اتنی تاخیر کی کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ زمین پر پڑتے دیکھا۔ آپ نے مزید فرمایا، جب بھی گرمی زیادہ ہوا کرے تم نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کیا کرو۔ حدیث نمبر 536۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 537۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی حدیث کا حصہ ہے کہ آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی، اے میرے رب، گرمی کی شدت سے میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسرا گرمی کے دنوں میں۔ اس وجہ سے تمہیں موسم گرما میں سخت گرمی اور موسم سرما میں سخت سردی محسوس ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 538۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ اس حدیث کی مطابق سفیان ثوری، یحییٰ اور ابو عوانہ نے امس کے واسطے سے کی۔ باب نمبر 10، دوران سفر میں نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھنا۔ حدیث نمبر 539۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے کہ مؤذن نے نماز ظہر کے لیے اذان دینے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھنڈے وقت کا انتظار کرو۔ اس نے کچھ دیر بعد پھر اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، ابھی ٹھنڈے وقت کا انتظار کرو، تاں کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے، اسی لیے جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تاتفیعوا کے معنی بائیں الفاظ بیان کیے، جب ان کے سائے جھک جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔